يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات علی محمد و آل محمد. مجالس بیان تفسیر قرآن کی نوی نشست میں حضرات تشریف فرما ہیں اور 1441 ہجری کا ماہ رمضان المبارک اور کم و بیش اتنے ہی برس گزر گئے قرآن کے نزول کو، اور یہ نزول قرآن کے برس جو ہیں ہم ان کو گنتی میں اور عدد میں لا سکتے ہیں، لیکن مفہوم قرآن کب سے ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کسی نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سوالات پوچھے گئے تو میرے مولا علی سے بڑے عجیب و غریب سوالات پوچھے گئے، اس لیے کہ مظہر العجائب ہے تو عجیب سوالات کے جوابات بھی انہوں نے دیے، اور پوچھنے والے نے کئی سوال پوچھے، جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ، اور دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں جب یہ سوال آپ کے سامنے رکھے جائیں، پیش کیے جائیں یا دہرائے جائیں جو امیر المومنین سے کیے گئے، تو میں گفتگو کر رہا ہوں عمومی جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں کہ جب ایسے سوالات آپ کے سامنے دہرائے جائیں یا آپ کو یاد دلائے جائیں تو ساتھ میں یہ بھی کوشش کیا کریں کہ اس بات کی طرف یعنی آپ متفق ہو جائیں کہ ایسے سوالات صرف علی ہی سے کیے گئے، علی کے علاوہ کسی سے نہ کیے۔ جو میں سوال اب کرنے جا رہا ہوں عجیب و غریب سوالات،
کہ سائل جو سوال کرنے والا ہے میں اس کی ذہانت کو بھی داد دیتا ہوں کہ اسے بھی پتا ہے کہ ہر ایرا غیرہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، اور وہ اتنا ذہین ہے یا وہ اتنے ذہین ہیں سوال کرنے والے کہ جب علی چوتھی منزل خلافت جو ظاہری خلافت ہے، اور جب علی ممبر پر بیٹھے ہیں کوفے میں، تب علی نے نعرہ سنونی بلند کیا ہے، تو 3 دور گزر چکے ہیں خلافتوں کے، تو اب سب دیکھ بھی چکے ہیں، سب پرکھ بھی چکے ہیں، سب امتحان و آزمائش کی منزل سے گزر بھی چکے اور گزار بھی چکے، اب سب کی نگاہوں میں ہیں، تو اس نے جس نے بھی سوال کیا وہ علی سے کیا، اور یہ سوچ کر کیا کہ اس سے کیا کروں جو 70 مرتبہ ہلاک ہو چکا، اس سے کیوں نہ کروں جو ہلاکت سے بچا رہا، ان سے کیا سوال کیا جائے کہ جو ہلاک ہوتے رہے، ان سے کیوں نہ کیا جائے کہ جو ہلاکت سے بچاتے رہے۔ تو دیکھیے سوال میرے مولا علی سے کیا گیا، بہت سے کیے گئے سوال، اور آگے آنے والی تقاریر میں جب امیر المومنین کی شہادت کی شبہ شہادت آئیں گی تو ان میں بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک سوال ضروری تھا کہ یہ سوال میں تبلیغی منزل میں آپ کے حوالے کر دوں، کہ پوچھا گیا کہ یا علی وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے سوال علی سے کیے جا رہے ہیں، اور علی کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا، یا تو علی ہیں یا نبی ہیں، اور علی کے پاس بھی علم رسول ہے، علم رسول کے وارث ہیں علی۔ اور ہمارے محترم سننے والے اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیں، جب بات آ جاتی ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو انڈرسٹوڈ ہے اس میں کہ رسول شامل ہیں، یعنی رسول ہیں، صرف استثناء رسول کو حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رسول کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ رسول بھی نہیں دے سکتے، چونکہ علی اولین منزل پر یہ اعلان کر چکے تھے کہ جس علم کا میں اعلان کر رہا ہوں، جس علم کا میں احیاء کر رہا ہوں، یہ وہ علم ہے کہ جب میں 3 دن کا تھا اور لعاب دہن رسول کے ذریعے یہ علم میرے اندر منتقل ہوا۔ یہ بات میرے محترم اہل سنت سامعین و ناظرین بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی اس ممبر سے بات علی کی جاتی ہے تو استثناء رسول کو حاصل ہے کہ اس میں رسول نہیں ہے، یعنی علی کے علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ رسول شامل ہے اس صفت میں، باقی کوئی اور نہیں، اس کو سمجھا کریں۔ تو اب علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا علی وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کوئی تھا یا کوئی ہے جو علی کے علاوہ اس سوال کا جواب دے سکتا؟ اور میں نے کہا نا کہ سائل سوال کرنے والے کی ذہانت دیکھیے، اس نے بھی یہ سوال علی سے پہلے کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ پوچھ پاچھ کے آ رہا ہو اور پھر اس نے کہا کہ اب علی سے پوچھ لوں۔ اس نے بھی کہا کہ علی کے علاوہ کہیں پوچھوں گا تو وقت کا ضیاع ہی ہوگا، وقت ضائع ہو جائے گا، تو چلو علی ہی سے کیوں نہ پوچھا جائے۔ تو اب علی سے پوچھا یا علی وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ علی نے کہا وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، علی نے کہا وہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن مفہوم خدا بندی ہے، علم خدا بندی ہے، اور اللہ کا علم مخلوق نہیں ہے، ذات خدا بندی کا حصہ ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جب سے ہے جب سے اللہ ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ کلام الہی یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ، یعنی یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کے لیے پوچھا جائے کہ اللہ مخلوق ہے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن اپنے نزول کی منزل پر نازل بھی ہوا ہے، یعنی نزول بھی ہے اور تنزیل بھی ہے، نزول بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ نزول یعنی کل جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یکبارگی قلب رسول پر نازل ہو گیا، جیسے کہ اس سے ما قبل 3 کتابیں یکبارگی اپنے اپنے صاحب پر نازل ہوتی گئیں، یعنی زبور ہے، تورات ہے اور انجیل ہے، یکبارگی نازل ہو گئی، حضرت داؤد پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، اور لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی، یہ میں دوسری تقریر میں عرض کر چکا۔ اور اب قرآن ہے کہ بالکل یہ اختصاص مصطفیٰ تک بھی پہنچنا تھا کہ پچھلی جتنی کتابیں ہیں وہ یکبارگی نازل ہوئی، تو مصطفیٰ پر یکبارگی نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کہا کہ 23 رمضان کو یکبارگی پورا قرآن قلب رسول پر نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو جبرائیل آ رہے تھے وہ تنزیل کی منزل تھی کہ اب وہ آیت پڑھ دی جائے، اب وہ آیت پڑھ دی جائے، اب وہ آیت پڑھ دی جائے۔
تو نزول و تنزیل کی منزل سے قرآن گزر رہا ہے، اور کس کے قلب پر؟ قلب مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر جتنی آیتیں ہیں وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور عالم اسلام سے مسلسل ہمارے سوالات یہی ہیں کہ کیا صرف الفاظ نازل ہوئے، مفہوم نازل ہوا، یا اس کی تفسیر بھی نازل ہوئی؟ دیکھیے ان باتوں پر غور کرنا چاہیے عالم اسلام کو خصوصی طور پر، کہ کیا صرف مفہوم خداوندی نازل ہوا الفاظ کی صورت میں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہر لفظ کی تفسیر و تعویل بھی نازل ہوئی؟ کیا رسول کے پاس قرآن کی تفسیر و تعویل کا علم نہیں تھا؟ ایک سوال ہے عالم اسلام سے، کیا رسول اللہ کے پاس قرآن کی تفسیر و تعویل کا علم نہیں تھا؟ سوال ہے، اور اس کا جواب دیا جائے کہ رسول کے پاس کیا صرف قلب رسول اتنی وسعت رکھتا تھا کہ الفاظ کو محفوظ کر لے؟ اور اگر قلب رسول صرف الفاظ کو محفوظ کر لینے تک کی وسعت رکھتا تھا تو پھر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ابو جہل کتنی دور تھا؟ کسی پر بھی نازل ہو جاتا، کسی پر بھی نازل ہو جاتا، کسی انسان پر نازل ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا وسیع تو ظرف ہو کہ جس ظرف میں پورا کا پورا مفہوم کلام خداوندی سمجھ آئے، اور مفہوم کلام خداوندی سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے علم خداوندی سمجھ آنے۔ اور کل میں نے آیت الکرسی کی آیت آپ کے حوالے کر دی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے ان کے کہ جنہیں وہی اللہ کے علم کو کسب کر سکتے ہیں، وہی اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں، کسی اور کے علم کا نہیں، اللہ کے علم کا احاطہ۔ تو اب اگر کہیں یہ بات کہی جا رہی ہے، کہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کافی ہے، میں کسی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں تک ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ویورشپ ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں کچھ اپنی تحفظات امت تک پہنچانا چاہتا ہوں، علماء عالم اسلام تک جو 1400 برس سے ہمارے تحفظات ہیں وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان تحفظات میں ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا تھا، پیغمبر سے ہٹ کے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمارا ایک تحفظ یہ ہے، ہمارا ایک اعتراض یہ ہے کہ کسی سمت سے آواز آئی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو ہمارا ایک تحفظ یہ ہے، ہمارا ریزرویشنز میں سے ایک ریزرویشن یہ ہے کہ جس نے یہ جملہ کہا کیا وہ یہ جملہ کہنے کا استحقاق رکھتا تھا؟ کیا وہ یہ جملہ کہنے کا استحقاق رکھتے تھے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کتاب خدا کافی تو ہے۔ اب ہمارا جواب سنیے، اور یہ ہمارا جواب نہیں ہے، یہ قرآن کا جواب ہے۔ میں قرآن سے جواب آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا اس وقت بھی یہی رہا مسئلہ، دور رسول میں بھی یہی مسئلہ رہا کہ ایک مکتب وہ تھا، پورا ایک گروہ وہ تھا جو قرآن کو صرف قرآن سمجھ رہا تھا، یعنی پڑھنے والی کتاب، سمجھنے والی نہیں۔ اس دور میں بھی ایک گروہ تھا جو قرآن کو قرأت والی کتاب سمجھ رہا تھا، بار بار قرأت کی جائے، بار بار پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھنا نہیں۔ اور قرآن تقاضا کرتا تھا سمجھ کر پڑھنا، تعقل و تدبر و تفکر و تفہم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور تعقل، تدبر، تفہم، تفکر، تعقل، یہ سب کچھ تمہارے اوپر نہیں چھوڑا گیا۔ اگر تعقل سے کام لینا ہے تو عقل اول سے رابطہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چیزیں ہیں، میں نے کہا نا کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں جو میں نے گاہے بگاہے آگے بھی عرض کرتا رہوں گا۔ ایک تو میں نے آپ کے حوالے کر ہی دیا، اور بھی تحفظات ہیں ہمارے جو ہم امت تک پہنچاتے رہیں اور اس کا جواب طلب کرتے رہیں، کیونکہ جواب ہمارے پاس ہے، کیونکہ جواب ہے ہمارے پاس، اور جواب قرآن سے۔ تو میں نے کہا کہ کہیں کسی نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، مستند و معصب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے وقت آخر رسول یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، جا رہا ہوں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں۔ حالانکہ جو پورا کا پورا قرآن امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، اسے مزید لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو فرمائے اس بات
جو پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا علم خدا بندی امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، اسے اب جاتے جاتے لکھ کے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی انہیں کسی کی ضرورت ہے، ابھی بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھتا ہوں۔ کسی سمت سے آواز آئی کہ بھائی ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ تو یہ جملہ کہنے والے کی میں فراست پر بھی حیران ہوں، اس کی دور اندیشی پر بھی میں حیران ہوں۔ دیکھیے جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ جملہ جس نے کہا کہ مجھے کتاب کافی ہے، قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع ہے اور یہ عصر حاضر ہی کا موضوع ہے، کہ جس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے، میں اس کی فراست پر، اس کی دور اندیشی پر میں حیران ہوں، حیران اس بات پر ہوں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لکھنے کیا والے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا لکھنے والے ہیں، اسے پتا تھا یہ جاتے جاتے لکھنے والے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ اس نے کہا قرآن کافی ہے، اہل بیت نہیں چاہیے۔ سمجھے آپ اس بات؟ سمجھ رہے تھے یہ پھر وہی بات کہہ کے جائیں گے کہ دو کرامات کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت جو میری عزت ہے، جن کی رہوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ پتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، معلوم تھا لکھنے جا رہے۔ دوسری بات، رسول اللہ اتنا بڑا پیغام دے گئے جاتے جاتے اشاروں میں کہ اب تم مسلسل 63 برس اور اس کے بعد قیامت تک کچھ بے وقوف یہ لکھتے رہیں گے کہ نہ انہیں لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ رسول کہے کہ چلے گئے اگر نہ لکھنا نہ پڑھنا آتا تو کاغذ اور قلم کیوں منگا رہا؟ بتا گئے کہ لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے۔ تو اب کیا کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، تو میں نے کہا ہمارا تحفظ ہے، لیکن کتاب ہے تو کافی، کتاب ہے تو کافی۔ لیکن جب سوال آ جائے کہ کتاب کافی ہے، جب بات آ جائے کہ کتاب کافی ہے، تو اب سوال آتا ہے کس کے لیے کافی ہے، کس کے لیے کافی ہے۔ بات آ گئی کہ کتاب کافی ہے تو سوال یہ کس کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے لیے کافی، کس کے لیے کافی۔ تو سورہ دخان میں آواز دی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے کافی بنایا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لعلہم یتذکرون۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان بنایا، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرما دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان بنا دیا۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ سورہ مریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان بنایا، صرف آپ کے لیے۔ ہر کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجھے سمجھ میں آ جائے گا، قرآن میرے لیے آسان ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے کافی اور آپ کے لیے آسان بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے مومنین کو بشارت دے اور منافقین کو ڈراتے رہے۔ جھگڑالو قوم کو ڈراتے رہے، قومن لدّا، یعنی لفظ رکھ دیا جھگڑالو قوم کو ڈراتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک جھگڑنے والی قوم آتی رہے گی، لڑنے جھگڑنے والی قوم آتی رہے گی اور قرآن اسے ڈراتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں وارث قرآن کا وجود ضروری ہے، اس لیے کہ پیغمبر قرآن کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے۔ اگر آج کوئی جھگڑنے والی قوم ہے تو قرآن کا وجود ضروری ہے نا جواب دینے کے لیے، اور جہاں قرآن ضروری وہاں اہل بیت ضروری ہے۔ بڑی آسانی سے میں نے فارمولہ آپ کے حوالے کر دیا ہے نا۔ اب جہاں قرآن ضروری وہاں قرآن کے سمجھانے والے ضروری، وہاں وراثت قرآن کی منزل پر آ جانے والے وارثان قرآن ضروری ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ قرآن کافی تو ہے اے میرے حبیب، لیکن آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیے قرآن ہی کے ذریعے سے
بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون ہم فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہیں وہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر اندھے بھی ہو جاتے ہیں اور بہرے بھی ہو جاتے ہیں، اندھے بھی ہو جاتے ہیں، بہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہی قرآن جو بیک وقت شفا دے رہا ہے، اسی قرآن سے بیماری بھی آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہم فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی۔ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی بھٹک جاتے ہیں، بے راہ ہو جاتے ہیں، راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں آپ کے حوالے کرتی میں نے، تو اللہ کہہ رہا کہ بھائی یہی قرآن ہے جو شفا بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بھٹک بھی جاؤ گے۔ کیوں؟ اگر اپنے لیے کافی سمجھ لیا، اگر خود سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے تو قرآن سے بھٹک جاؤ گے، راہ سے بے راہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے کوئی سمجھانے والا ہو، بچہ جاتا ہے پہلی جماعت میں پڑھنے کے لیے تو کتاب دے کے آپ کونے پہ بٹھا نہیں دیتے، لو بیٹے اسکول چلے جاؤ، کتاب پڑھ کے آ جانا۔ اس اسکول میں بھیجتے ہیں جب پتا ہو کہ کتاب کا پڑھانے والا بھی ہوگا، کتاب کا پڑھانے والا بھی ہوگا، کتاب کا سمجھانے والا بھی ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب قرآن ہے، قرآن، اور قرآن علم خدا کا مرقع ہے، قرآن علم خدا کا مرقع ہے، تو قرآن ہی سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر فکریں بھی ہو جاتی ہیں، افکار بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تھا سورہ واقعہ ہود میں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ پیغمبر نے امت سے کہا کہ بھائی میں نے تو تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں عالم غیب بھی نہیں ہوں، اور میں ملک بھی نہیں ہوں۔ قرآن نے کہہ دیا، لوگوں نے قرآن کی آیت کو قصد کر دیا، دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا امی ہے، کچھ نہیں جانتا۔ اب لاؤ جواب، لوگوں نے ہم سے کہا چلا کر کہا لاؤ اب جواب۔ سورہ ہود میں تو پیغمبر نے خود کہہ دیا، اللہ نے پیغمبر کے جملوں کو محفوظ کیا، میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں عالم غیب ہوں، اور نہ میں ملک ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ سب نے کہا دیکھیے ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا پیغمبر کچھ نہیں جانتا، دیکھیں قرآن کی آیت ہے، لاؤ جواب لاؤ، پیغمبر کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، پیغمبر تو کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر انہوں نے کہا لیجیے قرآن کی دوسری آیت ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ کون سی آیت؟ سورہ طلاق کی آیت آپ کے حوالے، سورہ لقمان کی آیت آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا کچھ باتیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنے سے منسوخ کی ہے، اللہ نے اپنے سے منسوخ کی، کہا کہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ کہا کہ اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئی، اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب برسے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر۔ دیکھیں آیت کہاں ختم ہو رہی ہے، کبھی آیت کے اختتام پر بھی غور کیا کریں، ان اللہ علیم خبیر۔ وہ کہہ رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ لقمان میں کہ اللہ کہتا ہے میں ہی جانتا ہوں، صرف میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئی، صرف مجھے پتا ہے بارش کب برسے، صرف میں جانتا ہوں ماؤں کے رحم میں کیا پل رہا ہے، کون سا جنین پل رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کھائے گا، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل تم کیا کماؤ گے اور کیا کھاؤ گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کسے کس زمین پر موت آئے گی۔ اور آیت کا اختتام کیا ہوا؟ اور آیت کا اختتام ہوا کہ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی خبیر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے بالکل مہر تصدیق سب کر دی کہ قیامت کا علم صرف میں جانتا ہوں، بارش کا علم صرف میں جانتا ہوں،
ماؤں کے شکم میں کیا ہے میں جانتا ہوں، تم کل کیا کماؤ گے کیا کھاؤ گے میں جانتا ہوں، تمہیں کس زمین پر موت آئے گی میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہاں سے آواز آئی، دیکھا آپ کہتے تھے کہ رسول کو سب پتا ہے سب پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہمیں پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا۔ دیکھیے قرآن اور رسول حاضر ہمارا موضوع ہے اور ہم اپنے تحفظات امت کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے تحفظات امت کے حوالے کر رہے ہیں، جہاں جہاں بات پہنچ رہی ہے کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے۔ وہاں سے پہلی بات کیا آئی؟ دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا رسول کہہ رہا ہے میں عالم غیب نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں رسول کو علم غیب ہے۔ کیا آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے غلو مچایا ہوا ہے؟ کیا آپ نے غلو مچایا ہوا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول عالم غیب نہیں ہے تو آپ کو کیسے ضرورت ہو گئی کہ آپ نے کہہ دیا رسول عالم غیب ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں، میں نہیں جانتا کہ خزانے اللہ کے کیا ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسول کے پاس سب کچھ ہے؟ جب قرآن سورہ لقمان میں کہہ رہا ہے، جب قرآن نے سورہ لقمان میں کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، اور میں جانتا ہوں کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کل تم کیا کھاؤ گے، اور میں جانتا ہوں تمہیں کب موت آئے گی، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسول و علی کو سب کچھ معلوم ہے؟ اعتراض کر دیا امت نے ہمارے اوپر کہ آپ سب غلط کہتے، آپ نے علی کو اور رسول کو حد سے بڑھا دیا، آپ غلو کرتے، صرف اللہ کو پتا اور کچھ نہیں پتا اور کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اچھا آپ نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے ہم کو کوئی چکھانے کی کوشش کی اور آپ نے کہا قرآن سے جواب لا، قرآن سے، تو ٹھیک ہے تسلیم ہے۔ سورہ ہود اور سورہ لقمان کی آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ سورہ ہود میں کہا کہ میں نہیں جانتا علم غیب کیا ہے، سورہ لقمان میں کہا کہ صرف اللہ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، صرف اللہ کو پتا ہے بارش کب آئے گی، صرف اللہ کو علم ہے کہ ماں کے شکم میں کیا ہے، صرف اللہ کو علم ہے کہ کل کیا کھائے گا، صرف اللہ کو علم ہے کل کیا کمائے گا، صرف اللہ کو علم ہے کون کہاں مرے گا، صرف اللہ کو علم ہے قیامت کب آئے گی، صرف اللہ کو علم ہے بارش کب ہوگی، صرف اللہ کو علم ہے غیب میں کیا ہوگا، صرف اللہ کو علم ہے کہ خزانے کیا ہیں۔ تو جو اللہ بار بار یہ کہہ رہا تھا صرف مجھے علم ہے صرف مجھے علم ہے، تم کچھ نہیں جانتے تم کچھ نہیں جانتے، اسی اللہ نے سورہ نساء میں کہہ دیا تھا علمک ما لم تکن تعلم، اے نبی جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب بتا دیا۔ یہ بھی تو سورہ نساء کی آیت ہے، علمک ما لم تکن تعلم، نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو علم دے دیا، اور اللہ تمہارا بنایا ہوا غنی نہیں ہے، وہ ازلی غنی ہے، ازلی غنی۔ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس خزانوں کو کمی ہونے کی کا کوئی خوف ہی نہ ہو، جب بڑھتا چلا جائے اس کے خزانوں کو کمی نہ ہو۔ اور ایک غنی کے معنی استغنا کے معنوں میں بھی ہے کہ جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جہاں برے عمل کیے جاؤ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیطان نے کہا نا کہ میں نے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ان کی رگوں میں خون بن کے داخل ہو جاؤں گا، ان کے نطفوں میں داخل ہو جاؤں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ جو ہے میری باتوں میں آ جائے گا اور میری ہر بات کا جواب دے گا، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ غنی ہے۔ اللہ نے ایک لفظ میں اپنے غنی ہونے کا اعلان کر دیا، تو بہکاتا جا، میں جہنم میں بھرتا جاؤں گا۔ ایسو کہتے ہیں غنی، کوئی پرواہ نہیں، تو بہکا لے اور میں جہنم کو بھرتا چلا جاؤں گا، یہ اللہ۔ تو اب کیا اللہ نے کہا جب آپ نے 2 آیتیں لے لی قرآن میں تو یہ تیسری آیت کیوں چھوڑ دی؟ کم از کم 3 تو آیتیں لینا، تیسری آیت کیوں چھوڑ دی؟ کہ جہاں اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے سارا علم آپ کو دے دیا، اور اللہ نے یہ لفظ کہہ کے علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے دے دیا، یہ لفظ کہہ کے اللہ نے سارا علم دیا ہے۔ چلیے آپ سارا علم نہیں مانتے تو وہ علم جس کا وجود آپ رسول کی ذات میں نہیں مانتے وہ علم تو دے دیا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کو بارش برسنے کا علم ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے ماں کو شکم میں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے علم دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جب اللہ نے علم دے دیا تو رسول کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، ماں کی شکم میں کیا ہے رسول کو معلوم ہے، بارش کب برسے گی رسول کو معلوم ہے۔
جب اللہ نے علم دے دیا رسول کو، علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو علم عطا کر دیا، تو سارا کا سارا علم دے دیا، تو اب علم غیب پھر کیوں رہ گیا؟ علم غیب کیوں رہ گیا؟ علم غیب کیوں رہ گیا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. تو اب اللہ کہتا ہے، سورۃ طلاق کی آخری آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی، جب علم غیب کی بات آ گئی تو مجھے آیت یاد آ گئی. اللہ کہہ رہا آپ نے کہا رسول کو علم غیب نہیں ہے، ہم بھی مان رہے اس لیے کہ قرآن ہے اور قرآن کے خلاف ہم نہیں جاتے. رسول نے کہہ دیا ولا اقول لکم، میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نے نہیں کہا کہ میں عالم غیب ہوں. ٹھیک ہے، رسول نے نہیں کہا، وہی قرآن کہہ رہا ہے سورۃ طلاق میں عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کو ہے. ولا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. دیکھیے صراحت ہے اس آیت میں، علماء تشریف فرمائیں، صراحت ہے اس آیت میں، فلا یظہر علی غیبہ احدا. آیت یہاں رک جاتی تو اس کا مطلب ہے قیامت آ جاتی کسی کو علم غیب نہ ہوتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ اپنا علم غیب کسی کو نہیں دے. لیکن مزاج اللہ ضرور، مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں اللہ ضرور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لا الہ الا اللہ، دیکھ رہے ہیں کہ جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے، وہاں اللہ ضرور ہے. جب یہاں بھی لا کہہ دیا فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہاں بھی لا آ گیا، کسی کو اس کے غیب کا علم نہیں ہے. تو اللہ اپنے مزاج کو نہیں بدلتا، قرآن اپنے مزاج کو نہیں بدلتا. جب قرآن نے مزاج کا اعلان کر دیا کہ جہاں لا ہوگا وہاں اللہ ہوگا، تو سورہ طلاق میں بھی اللہ نے یہی انتظام و انضمام رکھا. جیسے ہی کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا، فوراً کہا الا احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا ليعلم ان قد ابلغوا برسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. کہہ دیا اللہ نے کہ ہم ہیں عالم غیب، ہم اپنا علم غیب. میں نے روکا ہے جان بوجھ کے لفظ، میں ذرا سا تصرف کا اختیار رکھتا ہوں ترجمے پر، کیونکہ اردو میری زبان ہے تو ذرا سے اختیار رکھتا ہوں. اس نے کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا، یا احدا کا مطلب ہے کسی پر، ہم کسی پر اپنا علم غیب ظاہر نہیں کرتا. تو ذرا سا اگر انڈر بریکٹ لکھ دوں، ہم کسی غیر پر اپنا علم غیب ظاہر نہیں کرتے، ہر کس و ناکس پر اپنا علم غیب ظاہر نہیں کرتے. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جو مرتضی ہو. یہ آسانی سنا، لفظ ہے ارتضا، قرآن کا لفظ ہے ارتضا. الا من ارتضا، سوائے اس کے جسے ہم ارتضا کہہ دیں، جسے ہم چن لیں، جسے ہم منتخب کر لیں. میرے رسول، اور شرط اس ارتضویت کی یہ ہے کہ وہ رسول سے ہو. رسول سے ہو. دیکھیے میرے رسول نہیں ہے، رسولوں میں سے ہو. کیا ہے؟ رسول سے، رسول سے ہو. ترجمہ اس کا یہ بھی ہے
یہ ترجمے میرے پاس اس وقت میرے کتب خانے میں کم و بیش 10 یا 12 ترجمے موجود ہیں، مختلف علماء اسلام، قدیمی بھی اور جدید، تو مختلف ترجمے میری نگاہ میں ہیں۔ اکثریت نے لکھا ہے کہ جسے ہم نے رسولوں میں سے منتخب کر لیا، لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، الا من ارتضیٰ، سوائے اس کے کہ جو ارتضیٰ ہو، اور اس ارتضاء کی نشانی یہ ہے کہ من رسول، رسول سے منیت پر ہو۔ تو اس میں رسول اور ارتضاء اور مرتضیٰ دونوں آ گئے، الا من ارتضیٰ من رسول، سوائے اس کے کہ جو رسولوں میں سے مرتضیٰ ہو، جو رسول سے ہو، من رسول، من رسول، تھوڑا سا اگر میں روک کے بولوں، من رسول، من الرسول، یعنی لفظ من آ گیا کہ وہ رسول سے منیت پر۔ میں کہہ دوں گا تو شاید جانبداری ہو جائے گی، جاؤ تفسیر در منصور پڑھ لو، اور جاؤ مدارج النبوہ پڑھ لو، اور جاؤ عالم اسلام کی صحت ترین کتابیں پڑھ لو کہ ایک بار چلے اور وہ صاحب لے کے چلے، اور لے کے چلے سورہ برات، سورہ برات لے کے چلے، اور ایک بار جبرائیل امین کا نزول ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے سورہ برات یا تو آپ لے کے جائیں یا وہ لے کے جائے جو آپ سے منیت پر ہو، جو آپ سے من ہو، جیسے ہی کہا یا تو آپ یا وہ جو آپ سے منیت پر ہو، تو سب میرا یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے یہ پیغام اترا ہوگا کہ وہ جائے جو آپ سے منیت پر ہو، کچھ لوگ کھڑے ہو کے دکھا رہے ہوں گے ہم پیغمبر نے ایک بار ادھر ادھر دیکھ کر کہا اے علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی، کہاں ہے علی، علی آئے، یا علی آپ لے کے جائیے سورہ برات، اور جانے والے کو واپس بلا لو۔ آئے اور کہا مجھے سورہ برات دیجئے، آپ جائیے۔ آئے واپس، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئے؟ کہا نہیں کوئی خطا نہیں، اللہ کا حکم آیا یا میں جاؤں یا علی جائے، میں نے منیت کا ترجمہ کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا نا کہ یا تو میں جاؤں یا وہ جائے جو منیت پر۔ رسول نے علی کو بھیج دیا تو گویا علی آ گئے۔ اب کیا آیت کا ترجمہ ہوا کہ ہم اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے سوائے اس کے جو رسول سے منیت پر ہو، جو رسول سے منیت پر ہو۔ یہاں رسول خود بخود شامل ہو گئے علم غیب میں۔ تو انہو، اب آگے پہچان بتا دی، جس کو اللہ نے علم غیب دیا تو اس کی پہچان بتا دی۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ میں ترجمہ وہ لے رہا ہوں جو عالم اسلام نے لیا ہے، جو عالم اسلام نے ترجمہ لیا ہے وہ لے رہا ہوں کہ ہم اس پر اپنا علم غیب ظاہر کرتے ہیں جو رسولوں میں سے منتخب ہو، جو رسولوں میں سے منتخب ہو، اور وہ کون ہے؟ مصطفیٰ۔ ہر عالم اسلام نے یہ تفسیر لکھی کہ یہاں مراد ہے مصطفیٰ، ٹھیک ہے، میں وہی تفسیر لے رہا ہوں۔ اب اللہ نشانی بیان کر رہا ہے، اس عالم غیب کی نشانی بیان کر رہا ہے جسے اللہ نے عالم غیب بنایا۔ کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِمْ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اس کی نشانی یہ ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ رَصَدًا۔ اس کی نشانی یہ ہے جسے ہم نے علم غیب دیا ہے کہ وہ ہر رسول کے کبھی آگے رہا ہے کبھی پیچھے رہا ہے، رسول کے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِمْ رَشَدًا۔ یسلُکُ کا مطلب یہ ہے چلنا، سالک ہونا، اسی سے مسلک نکلا ہے، یعنی راہ چلنا، مسلک اسی سے نکلا ہے۔ تو کہا اِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، وہ ہر رسول کے کبھی آگے رہا ہے کبھی پیچھے رہا۔ کیوں رہا ہے؟ کیوں رہا ہے؟ کہا کہ انہو یسلک من بین یدیہ ومن خلفہم، وہ ہر رسول کے آگے اور پیچھے رہا ہے۔ کیوں رہا ہے؟ رصدا، تاکہ ان کو رصد فراہم کرے، تاکہ نگران بن جائے، دیکھنے والا بن جائے۔ وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِمْ رَصَدًا لِيَعْلَمَ
اور اس لیے وہ ہر رسول، توجہ رکھیے گا، بالکل ذمہ داری سے جملہ پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اس لیے وہ ہر رسول رسول کتنے؟ 313 نا، رسول کی بات ہو رہی نا یہاں پر، من ارتضی من رسول کی بات ہو رہی، رسول کتنے؟ 313۔ تو اب نبی کی جب رسولوں کے آگے پیچھے رہا ہے تو نبیوں کے بھی رہا ہے۔ اب بات ہو رہی 313 رسول، 313 رسولوں کے کبھی آگے رہا کبھی پیچھے رہا، کیوں؟ تاکہ ان کا نگران بن جائے۔ دیکھیں نگرانی کرے، کس بات کی نگرانی؟ ان ابلغوا رسالات ربہم، کیا وہ اللہ کی تبلیغ کا پیغام صحیح پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جتنے ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ مرتضی جو رسول سے ہے آگے اور پیچھے رہا ہے ہر رسول کے، تاکہ دیکھتا رہے پیغام صحیح پہنچ رہا ہے۔ ان ابلغوا رسالات ربہم، کہ وہ اپنے رب کے ہر پیغام کو صحیح پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور نشانی بنا دی، ایک نشانی یہ بتائی، اب دوسری نشانی وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان 313 کے پاس ہے بکھرا ہوا، اس کے پاس مجتمع سا کچھ ہے۔ جو کچھ فردن ان 313 کے پاس ہے وہ سارا کا سارا اس کے پاس۔ اب یہ آپ بتا دیجئے کہ 313 رسول کے پاس کون کون سے معجزے تھے؟ 313 رسولوں کے پاس کون کون سے معجزے تھے؟ رسالہ شروع ہوئی ہے جناب نوح سے، رسالہ جناب نوح سے شروع ہوئی ہے، وہاں سے شریعت جناب نوح سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے لے کے جناب عیسیٰ تک، جناب آدم کو اللہ نے اسماء کا علم دیا، جناب نوح اللہ کا نبی کہ جو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جناب نوح نے یہی تو کہا تھا، پروردگار ان پر جلدی سے عذاب لیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اب ان کی نسلوں میں سارے کافر ہی آنے والے ہیں۔ نوح آخری آدمی تک دیکھنے والا، نسلوں تک دیکھنے والا نوح کو صلاحیت دی کہ نسلوں تک دیکھ لے، سل کو دیکھ لے۔ ابراہیم ملکوت تک پہنچ گئے، مردہ زندہ کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے آنکھ گلزار ہو گئی، ملکوت تک چلے گئے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں ابراہیم کو بتائے۔ موسیٰ جن کی زبان معجزہ، جن کا ہاتھ ید بیضا، جن کا عصا معجزہ، جو اللہ سے کلام کرے کلیم اللہ ہو جائے، تو دریا پہ عصا مارے تو ٹکڑے ہو جائے دریا۔ موسیٰ کے پاس عیسیٰ جسے روح اللہ، جسے بیمار پیدا کرے عیسیٰ اسے شفا دے دے، اللہ جسے موت دے دے عیسیٰ اسے زندہ کر دے۔ موت دینے والا تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہے، تو جناب عیسیٰ سے کوئی لڑ نہیں رہا۔ اے عیسیٰ یہ آپ نے کیسی گستاخی کر دی، اللہ موت دے رہا ہے اور آپ زندگی دے رہے ہیں۔ عیسیٰ بیماروں کو شفا دینے والا، نابیناؤں کو بینائی دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے نبیوں کے پاس کیا کیا معجزے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس مرتضی کی خاصیت یہ ہے ہر رسول کے پاس جو الگ الگ ہے وہ سب اس کے پاس ہے، وہ سب کا سب اس کے پاس، یعنی آدم کا علم اس کے پاس، نوح کی نظر اس کے پاس، ابراہیم کی خلت اس کے پاس، موسیٰ کی ہیبت اس کے پاس، عیسیٰ کی روح اس کے پاس۔ تو اب یہ کیوں نہ مردے زندہ کرے، یہ کیوں نہ شفا دے، یہ کیوں نہ بیٹے دے دے۔ کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ احاطہ بما لدیہم، جو
لوگ ان کے پاس ہے، سب اس کی ذات اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تیسری نشانی وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ہر شے کے عدد کو بھی جانتا ہے۔ ہر شے کے عدد کو بھی جانتا ہے، ہر شے کے عدد کو بھی جانتا ہے۔ ایک بار کہنے والے نے کہا یا علی وادی النول سے گزر رہے ہیں، چوٹیوں والی وادی سے گزر رہے ہیں۔ کہا یا علی اتنی چوٹیاں کروڑوں کی تعداد میں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں۔ کہا یا علی بابرکت ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی نے کہا ایسا نہ کہو، یہ کہو بابرکت ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کے خالق ہے، جہاں تک تعداد کی بات ہے وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تعداد سے واقف ہے، زمین میں ذرات کیا ہیں وہ ان کی تعداد سے واقف ہے، آسمان سے بارش برسے گی ان میں قطرے کتنے اس کی تعداد سے واقف ہے، انسان کتنے ان کی تعداد سے واقف ہے، انسانوں میں حیوان کتنے ان کی تعداد سے واقف ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر شے کے عدد سے واقف ہے۔ اب پتہ کرو کہ کون ہے جو ہر نبی کے ساتھ رہا، ہر نبی کے ساتھ رہا۔ پتہ کرو کون ہے جو ہر نبی کے ساتھ رہا، تو دنیا سر مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ وہ کون ہے جو ہر نبی ہر رسول کے آگے رہا پیچھے رہا، تاکہ ان کی رسالات ان کی تبلیغات کی نگرانی کرتا رہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ جو ہر علم رکھتا ہے، ہر معجزہ رکھتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو ہر شے کے عدد کو جانتا ہے، نہ پتہ چلتا دنیا کو۔ ایک بار لکھنے والے نے لکھا، ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں لکھا کہ علی منبر ضروری پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کہا نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی چھوڑ کر مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو گئے۔ تو قرآن کی آیتیں پڑھ لی اور اعتراض وارد کر دیا، یہ آسان ہے، اور قرآن پورا پڑھ کے انہیں قرآن نے جہاں اعلان کیا ہے، جہاں دعوے کیے ہیں، وہاں استثناء بھی قائم کیا، ایکسیپشنز بھی قرآن نے رکھے ہیں، ایکسیپشنز رکھے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت یہاں رک جاتی والعصر ان الانسان لفی خسر، بڑی جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا، اگر قرآن کی آیت یہی رک جاتی اور الا نہ ہوتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہ ہوتا، اگر قرآن کی آیت یہاں رک جاتی والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمیں عصر کی قسم کہ ہر انسان خسارے میں، اگر آیت یہاں رک جاتی تو امام کعبہ بھی خسارے میں تھا۔ لیکن استثناء آپ کو ہر جگہ ماننا ہے، ایکسیپشن آپ کو ہر جگہ ماننا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، سوائے ان کے جو عمل صالح والے ہیں۔ ایمان و عمل صالح کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ ایمان و عمل صالح یہ ہے کہ حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین، یعنی جہاں بھی ہو حق و صبر کی تلقین ایک ساتھ ہو، اور ترتیب وار یہی ہو کہ پہلے تلقین حق ہو پھر تلقین صبر ہو۔ عمل صالح کیا ہے؟ تلقین حق تلقین صبر، اور ترتیب نہ بدلے، ترتیب نہ بدلے کہ پہلے صبر کی تلقین ہو جائے بعد میں حق کی، نہیں، ترتیب یہ ہے کہ پہلے حق کی بات ہو پھر صبر کی بات ہو۔ ڈھونڈو اس پوری دنیا کی تہذیبوں میں ڈھونڈو کہ کہاں وہ عمل صالح انجام دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہلے حق کی بات کی جائے پھر صبر کی بات کی جائے، سوائے مجلس اعلیٰ کے فرض کے کوئی اور نہیں ہے کہ جہاں پہلے علی آ جائے بعد میں حسین آ جائے۔ حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو، سوائے اس مجلس اعلیٰ کے فرض کہ پہلے حصے میں حق یعنی علی کا تذکرہ، الحق مع علی و علی مع الحق، اور دوسرے حصے میں صابر یعنی حسین کا تذکرہ۔ کوئی ہے صابر حسین جیسا اس کائنات میں؟ لا
کائنات میں کوئی صابر حسین جیسا نہیں، اور کائنات میں اگر کہیں حق ڈھونڈنا ہے تو وہاں جہاں علی ہے، علی کے علاوہ حق کہیں نہیں ملے گا، اور حسین کے علاوہ صبر کہیں نہیں ملے گا۔ حسین تو آج بھی حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے حسین پر فتوے لگائے۔ میں ہر مسئلہ کی بات کر رہا ہوں کہ فتوہ لگانے پر آئے تو امام غزالی نے بھی فتوہ لگا دیا اور یزید کو انڈورس کیا۔ یہ بھی حسین کا صبر تھا، اور آج بھی حسین صابر ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے حسین، اور حسین مجسم رحمت ہے، چلتی پھرتی رحمت کا نام ہے حسین۔ ہم سے پوچھو کہ حسین رحمتیں کیسے تقسیم کرتے ہیں، ہم سے پوچھو حسین رزق یقین کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں برسا برس سے اس فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی نہیں ہمارے ماں باپ ہاتھ پکڑ کے فرش ادا پر لے آئے کہ آؤ حسین کے گھر میں چلو، آؤ حسین کے دربار میں چلو۔ برسا برس سے ذکر حسین ہو رہا ہے، برسا برس سے مجلس حسین سجی ہوئی ہے، برسا برس سے فضائل علی و مصائب حسین بیان ہو رہے ہیں۔ کبھی سوچے دنیا، دیکھیے بڑے خیر جانبدار ہو کے سوچے دنیا، میرا پیغام پہنچ رہا، یہ جتنی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی سازشیں ہوئی ہیں کہ پورا ایک دور گزرا ہے، 87 برس کا دور بنو امیہ، ان کے بعد سینکڑوں برس کا دور بنو عباس، اس کے بعد جتنے دور یہاں تک گزرتے چلے گئے، صرف اگر عالم اسلام پر کسی فکر اور کسی عقیدے پر ضرب لگائی گئی ہے اور حملہ ہوا ہے وہ فکر حسینی پر، تو علی اور حسین کے چاہنے والوں، بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اگر ظلم کیا ہے تو صرف شیعہ نے علی، کیوں اس پر کیوں نہیں غور کرتی دنیا؟ میں کہتا ہوں بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ دشمنی میں آپ ان افکار سے نہ ہٹیں، بلکہ آپ میری بات پر غور کریں، اس کا جواب تلاش کریں، تاریخ پڑھیں آپ کہ بنو امیہ بنو عباس اور اس کے بعد جتنے بھی حکمران آتے رہے ایدم تا ایدم یہاں تک آپ دیکھتے رہیے، جو سلطنت ہے وہ شیعوں کے خلاف ہے، جو سلطنت ہے وہ اختلاف رکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ سے مختلف ہیں، جو آپ کے عقائد سے ہٹ کر ہو، تو عقائد سے ہٹنا اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ تلوار اٹھا کر گردنیں قلم کرنا شروع کر دیں۔ اگر شیعوں کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ آ کے بیٹھیے اور اس کے بعد مناظرہ کریں، کیا کہنے علمی مباحثہ کریں، دلائل دیں اپنی کتابوں سے اور ہم اپنی کتابوں سے۔ یہ اختلاف کے مٹانے کا ایک طریقہ نہیں ہے صرف کہ آپ قتل کر دیں یا پھر کفر کا الزام لگا دیں۔ ہم اسی بات پر اور قوت والے ہو جاتے ہیں اور اپنے کو اس بات پر اور حق پر سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس ہماری کسی دلیل کا جواب نہیں ہے، وہ صرف تلوار لے کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اس بات پر اور اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں کہ ہماری فکری بات کا مخالف کے پاس فکری جواب نہیں ہے، اس لیے وہ تلوار سے ہماری گردن کاٹتا رہا، اور آج کلاشن کوف لے کر اور بندوقیں لے کر اور بم دھماکے کرنے کے لیے امام بارگاہوں میں آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی کیوں آتے ہو تم؟ اگر جواب ہے تو لاؤ، علمی فورم پر باتیں کریں، اور باتیں ہو چکی، میرے نوجوان دوست بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ مجلس سن رہے ہیں، باتیں ہو چکی، سب کچھ ثابت ہو چکا، مناظرے ہو چکے، کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء عالم اسلام، شافعی علماء، مالکی علماء، حنفی علماء، دیوبندی علماء مذہب حق کا قبول کر کے شیعہ ہو چکے، جائے بڑے بڑے مبلغین انہوں نے شیعت کو قبول کیا۔ تیجانی سماوی اتنا بڑا عالم اہل سنت ہے کہ جو مدرسے کے معلم تھے، علماء بیٹھے ہیں میری بات پر ساتھ کریں، تیجانی سماوی جو مدرسے کے معلم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مطالعہ کیا انہوں نے، ایک ایک چیز کا مطالعہ کیا، فدا کیا تھا مطالعہ کیا، غدیر کیا تھی مطالعہ کیا، کربلا کیوں ہوئی مطالعہ کیا، اور جب اتنے مطالعے کے بعد جب حق ان پر منکشف ہو گیا انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، کہہ دیا انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ولایت پر آ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو شیعوں سے اختلاف ہے،
لیکن ائمہ سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. 12 اماموں سے اختلاف کیوں ہے؟ اہل بیت سے اختلاف. آپ اہل بیت سے کیوں دور ہیں؟ ہماری دشمنی میں نہ آپ 12 امام کو چھوڑیں نہ آپ اہل بیت کو چھوڑیں. آپ پڑھیں, آپ علی کو پڑھیں, آپ حسن کو پڑھیں, آپ حسین کو پڑھیں, آپ زہرا کو پڑھیں, آپ زین العابدین کو پڑھیں, آپ محمد باقر کو پڑھیں, آپ جعفر صادق کو پڑھیں, آپ موسی کاظم کو پڑھیں, آپ علی رضا کو پڑھیں, آپ محمد نبی کو پڑھیں, آپ علی نبی کو پڑھیں, آپ حسن عسکری کو پڑھیں اور آپ صاحب غیبت کو پڑھیں. پڑھیں, مطالعہ کریں. ہماری دشمنی میں آپ اس راہ کو نہ چھوڑیں. میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, میرا اس دور میں پیغام ہی ہے کہ آپ پڑھیں ضرور. اور اب تو اس کورونا کی وجہ سے تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, گھروں میں پڑھے پڑھے اپنی عقل لاک نہ کرنا. گھروں میں پڑھے پڑھے پڑھو, پڑھے بھی رہو اور پڑھے بھی رہو. پڑھو بھی, پڑھو بھی اور پڑھو. پڑھو, دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں, غور کرو یہ فقہ جعفری والے کیا کہتے ہیں, ان کا اسٹانس کیا ہے, ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کا تقاضا کیا ہے, ان کا دعویٰ کیا ہے, یہ بدعت کیا ہے. پڑھیں, آپ اس پر گفتگو کریں, اس پر دیکھیں آپ کے علماء نے کیا لکھا, یہ بھی پڑھیں. ہر چیز پڑھیں. ہم تو پڑھتے ہی رہتے, ہم نے تو پڑھا اور آج پڑھے ہوئے کا ایک جواب بھی دے دیا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی نے کہا قرآن کافی ہے, ہم نے بات پڑھی تھی اور ہم نے آج اس کا جواب دے دیا. تو میرے عزیزوں, یہ نہیں ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے, علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم جہاں تک نظر آ جائے اس کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ, بڑھتے چلے جاؤ. اور بڑھتے بڑھتے میرا دعویٰ ہے کہ علم کی راہ پر اگر آ گئے تو علم اپنی روشنی کے ذریعے تمہیں ادھر ادھر سے ہکاتا ہوا لے کے اسی علی کی بازو میں آئے گا. علم اپنی روشنی میں اپنے راستے پر چلاتا ہوا منزل علی پر لاتا ہے. اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی جن بابا, شہر علم کا دروازہ علی ہے. علم رسول کے پاس ہے, علم رسول کے پاس ہے, اور رسول کے پاس جانے سے پہلے باب علم تک آنا پڑتا ہے, علم کے دروازے تک آنا پڑتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ علم کا تذکرہ کرو. علم کا تذکرہ, حق کا تذکرہ, حق کا تذکرہ, علی کا تذکرہ, صبر کا تذکرہ, حسین کا تذکرہ. حسین جیسا صابر دنیا نے نہیں دیکھا. آج تک حسین صابر ہے, آج تک حسین رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں. سکینہ, خدا حافظ, یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. ایک 57 برس کا بوڑھا باپ مقتل میں جا رہا ہے, مقتل میں کسی دوسرے شہر میں سفر کرنے نہیں جا رہا ہے کہ کل کو واپس آ جائے. باپ جا رہا ہے مقتل میں, مقتل میں جا رہا ہے. اور جس بیٹی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں نا, 4 برس کی بیٹی, وہ اہل بیت کے گھر کی بیٹی ہے, اہل بیت کی پرورش کی ہوئی بیٹی ہے, جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. وہ بچی بھی سمجھتی ہے کہ جو بھی خیمہ گاہ سے الوداع کہہ کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, وہ واپس نہیں آیا. اور جب اس بچی نے سنا کہ میرا بابا کہہ رہا ہے سکینہ تم پر بھی حسین کا سلام, سوچو بچی پر کیا گزر رہی ہوگی. بچی کو سب کو سلام کیا, صرف ایک بچی کو کیا, پہلے سلام کیا یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, یا سکینہ علیکن منی السلام, تم سب پر حسین کا سلام, یہاں تک کہ اے فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام. اب جا رہا ہے حسین, جا رہا. کبھی دیکھے عالم اسلام کربلا کے ان مناظر پر غور کرے کہ حسین تنہا ہے, حسین تنہا ہے. اور اس منظر پر کہ جہاں عرب میں گھوڑے پر سواری ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار کرانے والا ہو, کوئی سوار کرانے والا ہو, یا تو لجام فرس کو تھامے یا رکاب فرس کو تھامے. اور وہ حسین جیسا عالی شان, وہ سلیمان امامت, وہ تاجدار انما, اور وہ جب سوار ہو رہا ہو تو ضروری تھا کہ عباس جیسا ولی بھی ہو, عباس جیسا وسیع بھی ہو. اور اب حسین آگے بڑھ رہے ہیں, اور آگے بڑھ کے جیسے خیمہ گاہ سے باہر آئے, کبھی اب راوی کہہ رہا ہے میں نے دیکھی ہے غربت حسین, میں نے دیکھی ہے مجبوری حسین, میں نے دیکھی ہے, میں نے دیکھا ہے صبر حسین. ایک بار دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اور دیکھ کر کہا ہے کوئی میری سواری کا فرس لانے والا ہے, کوئی میری سواری کو لانے والا. ارے کیسے کوئی آتا, وہ دور شانوں کو کٹائے ہوئے عباس کنارے فرات پڑے ہوئے ہیں, ادھر ادھر دیکھا تو میں کیسے عرض کروں, عالم اسلام غور کرے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں حسین, کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرائے. جب کسی کی آواز نہ آئی تو خود فضا کہتی ہیں کہ خیمے کا پردہ الٹ کے زینب آگے آ گئی, زینب آگے آ گئی. بھیا آج زینب سوار کرائی,
عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب سوار کرائے گی۔ بہن نے لجام فرس کو تھاما، بہن نے لجام فرس کو تھاما، حسین نے رکاب میں پاؤں رکھا، حسین زین فرس پہ سوار ہو گئے، لجام اپنے ہاتھ میں لی اور ابھی گھوڑے کو ایڑ دی تھی کہ چل اے میرے نانا کی سواری کے فرس، چل مجھے لے چل مقتل کی طرف، لیکن گھوڑا جو مطیع حسین ہے، جو فرما بردار حسین ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اب امام مفترض الطاعت ایک اور فکرمند ہو رہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ رحمت للعالمین کا نواسا ہے نا، تو راوی کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین نے دونوں باہیں گھوڑے کی گلے میں ڈالی، کبھی ادھر چوم رہے ہیں کبھی ادھر، گھوڑے کے یال کو سہلانے لگے اور سہلا سہلا کر کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی تھک چکا ہے، میرے ساتھ تو نے بھی 72 لڑائیاں لڑی ہے، لیکن اے ذوالجلال یہ آخری لڑائی ہے، بس اس کے بعد تیری زحمت تمام۔ اب جو دیکھا ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پیچھے کے نظروں کی طرف اشارہ کیا، اب جو حسین نے دیکھا حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اب مجھے بتاؤ حسین پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں عالم اسلام کے صاحبان اولاد کو مخاطب کر رہا ہوں، تمہارے بھی تو 4 برس کے بچے ہوں گے نا، کتنا محبت کرتے ہو تم اپنے 4 برس کی بچی سے، اور حسین کیوں نہ محبت کرے؟ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت حسین پر جب بچی گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوگی، جب بچی گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوگی اور کہہ رہے ہوگی اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ بی بی فضا کہتی ہیں اہل حرم میں کوہرام برپا تھا، اہل حرم چیخ مار مار کے رو رہے تھے، حسین زین فرس سے زمین پر تشریف لائے، بے اختیار آگے بڑھے، سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، ننھے ننھے سے رخسار چوم رہے تھے، کبھی دائیں رخسار کبھی بائیں رخسار، کہہ چکا جملہ لیکن دہرانے دو مجھے جملہ، حسین عالم غیب کا نمائندہ ہے نا، رخسار اسی لیے رخسار سکینہ چوم رہے تھے کہ معلوم تھا کہ کربلا سے کوفے سے شام ان رخساروں پر تماچے مارے جائیں، اجرکم اللہ، ان رخسار پر تماچے مارے جائیں گے۔ تو اب حسین کہہ رہے ہیں سکینہ سو جاؤ میری بچی، جاؤ اپنی ماں کی آغوش میں، اور آج کوشش کرنا کہ اپنے ماں کے سینے پہ سو جاؤ، اپنے ماں کے سینے پہ سو جاؤ۔ بچی بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کہتی ہے بابا آپ کو تو پتا ہے ہمیں آپ کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، ہمیں آپ کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، بابا میں آپ کا انتظار کروں گی، بابا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آخری جملے ہے تقریر کے میرے عزیزوں، سکینہ اور بابا کی گفتگو جاری ہے، بس 2 جملے سن لینا، بابا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بس سکینہ نے پہلا سوال کیا آخری جملے تقریر کے، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا بچے باپ جب جاتا ہے گھر سے، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے بتاؤ۔ حسین کیا جواب دے؟ سکینہ کے رخسار چوم کر کہا، سسک سسک کر کہا، گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے کہا، آنسوؤں کو روک روک کر کہا کہ کہیں سکینہ میرے چیخ کو نہ سن لے، کہیں سکینہ میرے آنسوؤں کو نہ دیکھ لے۔ گھٹ گھٹ کر سسک سسک کر سکینہ نے جیسے ہی پوچھا بابا کہاں جا رہے تو گھٹ گھٹ کر حسین نے کہا سکینہ ہم تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں، ہم تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے آخری جملہ تقریر کا کیسے سنیں گے صاحبان اولاد؟ ایک بار دوسرا سوال سکینہ نے روتے ہوئے کیا، اے بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے، وہاں پانی ملتا ہے۔ حسین چیخ مار کے روئے، کہا بچی پیاسی ہو؟ کہا نہیں بابا علی اصغر کی قبر سوکھی پڑی ہے، بھیا کی قبر پر پانی چھڑک دوں گی۔ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جن مومنین مومنات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے مومن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پروردگار بہت بیمار کربلا شفا عاجل صحت کامل اور طول حیات، جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو روزگار کی تلاش میں ہیں پروردگار تجھے بارگاہ اہل بیت کا واسطہ ان کو بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرما۔
پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے عزت الجلال، تجھے واسطہ ہے تیرے کلام پاک کا، تجھے واسطہ ہے 12 امام 4 معصومین کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اسیران اہل بیت، اسیران کربلا کا۔ دنیا پر آئی ہوئی اس وبا کو جلد از جلد ڈال دے پروردگار، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی اس بلا کو رد کر سکتا ہے۔ یا اللہ یہ سارے ذہن ہار چکے ہیں، یہ سارے دماغ ہار چکے ہیں پروردگار، یہ ہمارا ہی کیا ہوا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہیں ان سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ و معمون رکھنا۔ جو مومنین مومنات اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کو صحت کامل، شفا عاجل، طول حیات عطا فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کے انصار، اعوان اور سپاہیوں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔